آج ہمارا سبق ہے ایک مرغا اور لومڑی۔ ایک مرغا اور لومڑی، سبق نمبر 8 ہے ہمارا۔ لومڑی بڑی ہیلا باز ہوتی ہے۔ ہیلا باز کا مطلب ہے ہیلے بہانے بنانے والی، یعنی چالاک۔ لومڑی بڑی ہیلا باز ہوتی ہے۔ ایک روز کسی غریب مرغے کو دبوچا اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگائے، یعنی ایک دن اس نے ایک بیچارے مرغ کو دبوچا، یعنی ان کو دبوچ لیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ مارنے سے پہلے اب اس بیچارے کے اوپر ایک جو ذمہ ہے اور اس کے اوپر الزام لگایا جائے۔ کہنے لگی تو بڑا ہی موذی جانور ہے، یعنی تو بڑا ہی موذی جانور ہے، صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے، ککڑکو سوتے لوگوں کے نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے، یعنی اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے، بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کر دوں اور سب بلے مانسو کو تکلیف سے نجات دوں۔ مرغ بیچارے نے جواب دیا۔ اب مرغ کا جواب دیتا ہے۔ مرغ بیچارے نے جواب دیا، سنو بھی، یعنی سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں، نہ بے فائدہ ہول مچاتا ہوں، میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے۔ آفتاب کا مطلب ہے سورج، جب نور کا تڑکا ہوتا ہے، جب نور کا تڑکا ہوتا ہے تو یعنی نور کے تڑکے کے حوالے سے ہم نے ایک سبق پورا پڑھا ہے۔ تو میں غفلت کی نیندم، تو میں کیا کرتا ہوں، غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگوں اٹھو اور اپنا کام کرو، خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، اب تمہیں انصاف کروں کہ میرا غرور مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے۔ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر زیادہ بحث کی فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہوئی جاتی ہے۔ بیچارے مرغے کو چیر پار کر چھٹ کر گئی، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی ہے دلیل و حجت، یعنی جس وقت ظالم کی جو نیت بگڑ جاتی تو وہ دلیل و حجت کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ یاد کرو مانی اور ہجے، اور اب ہمارے ساتھ پہلا ہے ہیلا باز، بہانے بنانے والا یا بنانے والی۔ سنگ دل، سنگ پتھر کو بولتے ہیں، دل کو، یعنی وہ بندہ یا وہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو۔ بانگ، صبح کے وقت جو مرغ آوازیں نکالتا ہے ان کو ہم بانگ کہتے ہیں۔ موذی، اذیت دینے والا۔ نجات یعنی کسی سے آزادی ملنا یا چھٹکارا پانا۔ جرم، گناہ۔ تقریر جو تقریری عموماً ہم کرتے۔
جو مرغ کی بانگ ہوتی ہے ان کو ہم غوغا بولتے ہیں۔ تو دوستوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہاتھی کے حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور مختلف جو ہم الفاظ بولتے ہیں یا جملے بولتے ہیں آپ کی سمجھانے کے لیے، تاکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ کو اردو نظر آئے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکو، بول بھی سکو، لکھ بھی سکو اور ان کو سمجھ بھی سکو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔